ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انسانوں اور جناتوں کے درمیان تقدیر اور تدبیر کے اثرات کی بحث چل پڑی۔ جنوں کے پاس بھی مضبوط دلائل تھے کہ اچھی اور محفوظ تدابیر سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے، جبکہ کچھ انسانوں کی طرف سے بھی تقدیر کے اٹل ہونے پر مضبوط دلائل تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت بڑھ چڑھ کر بولنے والے جن سے کہا کہ اگر تمہیں اپنی دلیل کے اٹل ہونے کا اتنا ہی یقین ہے تو ثابت کرو۔ جن نے کچھ عرصے کے لیے اجازت مانگی جو اسے کچھ سالوں کے لیے دی گئی۔ یہ جن دن رات ترکیبیں سوچتا رہا کہ ایسا کیا کروں کہ اپنے دلائل ثابت کر سکوں۔ ایک دن انہی خیالات میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ اس کی نظر پڑوسی بادشاہ کے محل پر پڑی۔ اس کی وسیع اور عریض چمن میں اس کی کم عمر شہزادی اپنی کنیزوں اور سہیلیوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں سے چھپنے کے لیے ایک الگ تھلگ درخت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اس جن نے فوراً ہی غائب حالت میں ایک رومال میں دوا سنگھا کر بے ہوش کیا اور لے کر اڑ چلا۔ اس نے ایک بڑے اور گھنے درخت کی شاخوں کے درمیان ایک آرام دہ بنایا۔ اس میں شہزادی کی ضرورت کی اور کھانے پینے کی تمام چیزیں رکھ دی تاکہ شہزادی ہوش میں آئے تو اچانک پریشان نہ ہو جائے۔ یہ درخت ایک شوریدہ اور خوب چوڑے دریا کے درمیان تھا اور دور دور تک صرف جنگل اور بیابان تھا۔ ہوش میں آنے تک جن مناسب شکل میں ایک بزرگ کی صورت میں آ گیا۔ شہزادی ہوش میں آئی تو رونا دھونا شروع کیا اور کھانے پینے سے انکار کر دیا کیونکہ اس تبدیلی نے اس کے حواس گم کر دیے تھے۔ جن کو اندازہ تھا کہ انسان دیر تک نئی جگہ اور نئے لوگ اور نئے ماحول کو اپنا نہیں پاتے، اس لیے اس نے اس کی تمام ضرورت کی چیزیں رکھی اور یہ کہہ کر نکل گیا کہ ابھی تم آرام کرو۔ کم عمر شہزادی غم اور دکھ میں روتے ہوئے سو گئی۔ جن اگلے دن بزرگ کی شکل میں آیا اور اسے پرشفقت انداز میں جھوٹی تسلیاں دینے لگا تاکہ کہیں وہ بیمار نہ پڑ جائے، کیونکہ اگر وہ بیمار پڑ جاتی تو بادشاہ وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی خیریت بگاڑ کے رکھ دیتے۔ شہزادی کی پسند کی چیزوں کے متعلق پوچھا اور اگلے دن آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ آہستہ آہستہ شہزادی کو جن کی عادت پڑ گئی اور وہ اسی جنات سے اپنی ضرورت کی چیزیں منگوانے لگی اور آس پاس کی کھڑکیوں سے جنگل اور دریا کا نظارہ کرتی۔ اسے اپنے جیسا اور کوئی انسان نظر نہ آتا، لیکن جن جسے وہ بابا کہنے لگی تھی اس کے بارے میں وہ جان چکی تھی کہ وہ ایک جنات ہے جو کمرے سے نکلتے ہی غائب ہو جاتا ہے، جبکہ باہر کوئی سیڑھی نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی کم عمری سے جوان ہو گئی۔ جن کے آنے کے دورانیے میں لمبا وقفہ آنے لگا کیونکہ اب وہ مطمئن تھا کہ شہزادی اب بڑی ہو گئی ہے اور اس کو اب پیش کرنے کا وقت آنے والا ہے اور وہ بادشاہ معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہی اپنی شرط جیت جائے گا۔ ایک دن طوفان کے آثار تھے، دن میں بھی رات چھا گئی تھی۔ شہزادی نے ایسی طوفانی کیفیت پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ ڈر اور خوف سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، اس دوران اسے دروازے پر دستک سنائی تھی۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کسی نے دستک دی ہو، ورنہ جنات تو خود بخود اندر آ موجود ہوتا تھا۔ شہزادی نے خوف و دہشت سے پوچھا، کون ہو تم؟ تو اسے گھبرائی ہوئی آواز سنائی تھی، ہمیں کچھ دیر کے لیے اندر پناہ دے دو، طوفان گزرنے تک ہم رکنا چاہتے ہیں۔ شہزادی نے دروازہ کھولا تو وہاں دو نوجوان بمشکل ٹہنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی دونوں جوان اندر داخل ہو گئے۔ شہزادی نے ایک مدت کے بعد اپنے جیسے انسانوں کو دیکھا تھا تو اسے اغوا ہونے سے پہلے کا وقت یاد آ گیا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں۔ ان میں ایک نوجوان اچھے حلیے میں اور دوسرا انتہائی غریبانہ حلیے میں تھا۔ شہزادی نے امیر شخص کو، جو کہ کافی زخمی تھا، اس کو اپنے پاس سے موجود مختلف دوائیاں دی تو غریب آدمی نے اپنے ساتھی کی مرہم پٹیاں کی۔ دونوں جوان حیران تھے کہ اکیلی لڑکی کیسے کیوں کر یہاں اکیلی رہ رہی ہے، لیکن انہیں فی الحال طوفان سے پناہ مل گئی تھی، ان کے لیے یہی کافی تھا۔ شہزادی نے اگلے دن خود بتلایا کہ میں ایک جن کی قید میں ہوں اور مجھے نہیں معلوم کتنے دن گزر گئے، بس میں اس وقت اتنی سی تھی۔ شہزادی نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے بتلایا۔ دونوں جوان کو اندازہ ہوا کہ وہ اس وقت 7 یا 8 سال کی رہی ہوگی اور اب ان کے اندازے سے 12 سال گزر چکے ہیں۔ شہزادی جن کے آنے کے خوف سے انہیں جانے کا کہتی رہی، لیکن غریب لڑکے نے بتلایا کہ یہ ایک ملک کا شہزادہ ہے اور میں اس کشتی کا ملاح ہوں جس پر سوار ہو کر شہزادے ساتھیوں کے ساتھ مچھلیوں کے شکار کے لیے نکلے تھے کہ اس طوفان نے کشتی بری طرح تباہ کر دی۔ باقیوں کا کیا بنا، صرف ہم دونوں تختے سے چمٹ کر اس درخت کی لمبی شاخوں سے اٹک گئے۔ چڑھتی طوفانی لہروں سے بچنے کے لیے درخت پر چڑھے تو کمرہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور بچنے کی امید بھی، لیکن یہاں تو ایک اور ہی معاشرہ نظر آ گیا۔ شہزادے نے کچھ بہتر ہونے تک ٹھہرنے کی اجازت چاہی۔ شہزادی نے بتایا کہ جن انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ حیرت انگیز طور پر جن کے آنے کا وقفہ لمبا ہوا اور اس دوران شہزادہ بہتر ہو گیا اور ہوا وہی جو تقدیر نے رنگ دکھانا ہوتا ہے۔ شہزادی اور شہزادے کی آپس میں محبت دیکھ کر سادہ دل ملاح نے کہا، جناب عالی، میں آپ دونوں کا نکاح کر دیتا ہوں کیونکہ آپ کا اس طرح یہاں اکیلا رہنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں جلد از جلد شہر تک پہنچ کر آپ کے لیے مدد لے کر آ جاؤں گا۔ طوفان کی وجہ سے لا تعداد تختے نیچے موجود ہوں گے، میں کسی طرح پہنچ جاؤں گا۔ یہ ساری بحث سن کر شہزادی اور شہزادہ راضی ہو گئے اور ملاح نے ان کا نکاح پڑھایا اور اجازت لے کر چلا گیا۔ دن گزرنے کے بعد جن آ گیا۔ شہزادی نے شہزادے کو کسی طرح سے ایسے چھپا دیا تھا کہ جن کو شک نہ ہو۔ جن نے آتے ہی نئے انسان کے بو کا ذکر کیا
शहजादी ने कहा, खुद सोच लो, यहाँ कोई कैसे आ सकता है? दरिया के दरमियान इस कदर बड़ा तूफान गुजरा कि उसकी बू से तुम परेशान हो रहे हो। जिन कुछ मुतमईन भी हुआ और परेशान भी, और शहजादी तक खाने पीने की चीजें पहुंचाकर वापस चला गया। शहजादी मुतमईन हो गई। अब शहजादी के दिन खुशी खुशी गुजरने लगे। शहजादे की जिद थी कि ठीक होने के बाद हम दोनों फरार हो जाएंगे, लेकिन शहजादी जानती थी कि जिन हर जगह उसे तलाश कर लेगा और शहजादे को नुकसान पहुंचाएगा। शहजादे को मल्लाह पर भी हैरत थी कि वो आज कई महीनों से मदद लेने के लिए किया है और वापस नहीं पलटा। अब शहजादी माँ बनने वाली थी। शहजादा सख्त परेशान था कि वो अकेले सब कुछ कैसे संभाल सकेगा। शहजादी को महसूस हुआ कि जिन के आने का वक्त हो गया है। शहजादा फौरन छुप गया और जिन ने शहजादी से आकर कहा, तैयार रहना, मैं तुम्हें इस कमरे समेत उठाकर आज बादशाह सलामत के हुजूर पेश करने जा रहा हूँ। एक शर्त थी जो मैंने जीतनी थी और अब मैं जीत गया हूँ। अब तुम्हें शाही दरबार में ले जाने आया हूँ। शहजादी हैरान और परेशान थी क्योंकि उसके बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। जिन ने एक नारा बुलंद किया और कमरा हाथों में उठाकर उड़ना शुरू कर दिया। चंद मिनटों में जिन बादशाह वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा और फातिहाना अंदाज में दरबारियों से बोला, 12 साल पहले तकदीर और तदबीर की जो बहस चली थी कि जो लिखा गया वो बदल नहीं सकता, मैंने उसको गलत साबित करके दिखा दिया है। मैंने फलां बादशाह की बेटी को अगवा किया जिसकी मंगनी फलां बादशाह के बेटे से हो चुकी थी, लेकिन अब उस शहजादे की कश्ती के हादसे में मौत हो चुकी है। तो अब इस शहजादे की शादी किसी और से हो जाएगी और हम तकदीर को तदबीर से बदल सकते हैं, वरना इस शहजादी की शादी उसी शहजादे से हो जाती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोलने का हुक्म दिया तो अंदर से एक शहजादी की बजाय 3 लोग निकले, शहजादी, शहजादा और उनका बच्चा। जिन ये सब देखकर हैरान रह गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस शहजादे से पूछा, तुम उसी फलां मुल्क के शहजादे हो ना? शहजादे ने शुरू से लेकर आखिर तक का सारा किस्सा सुना दिया। जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गया, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको उम्र कैद की सजा दे दी कि अल्लाह पर यकीन मुहकम ना हो तो ऐसी बहस में कुदरत को चैलेंज करने वाली हरकत नाकाबिले मुआफी होती है। शहजादी और शहजादे को उनके लवाहिकीन के आने तक शाही मेहमान खाने में ठहराया गया और बिलाखिर सब के सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, होता वही है जो अल्लाह ने लिखा होता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपने और अपने प्यारों का बहुत